کیا آپ نے کبھی ریشم کے کیڑے دیکھے ہیں؟ ریشم کے کیڑے اپنی پوری لائف ریشم بنانے میں گزار دیتے ہیں، اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جب ریشم بن جاتا ہے، اسے استعمال کرنے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ اس کے استعمال کرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے درمیان ہی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسوں کے اوپر سام بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ساری زندگی ان پیسوں کو گننے میں گزار دیتے ہیں، اور جب ان کے استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایسا شخص آپ کو ہمیشہ ٹوٹی پھوٹی سواری میں نظر آئے گا، اگلی دکھائی دے گا، کوئی نارمل سے کپڑے پہن کے ایونٹ میں آ جائے گا، خود کو لاغر، کمزور اور غریب ظاہر کروائے گا، اور یہاں تک کہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ایسے شخص کے پاس نہ چبانے کے لیے دانت ہوتے ہیں اور نہ کھانے کے لیے آنت، لیکن وہ شخص پیسے ہی جمع کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کا اینڈ بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن میں 100 کے قریب آیت ہے جو خرچ کرنے کے متعلق ہے، اور عجیب بات ہے کہ ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مال کو جمع کرنے کا حکم دیا ہو۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ مال کو جمع کرو، پیسہ جمع کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ قرآن میں روزے اور حج کے متعلق کتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ان کے متعلق ایک ایک آیت ہے، جبکہ مال کو خرچ کرنے کے متعلق بار بار حکم دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کے بعد اگر کسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے تو وہ مال کو خرچ کرنے سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے شدید نفرت ہے، اللہ کے نزدیک وہ شدید سزا کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا شخص سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے باپ کا ہے، اس کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مال تو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اس کا ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہتا ہے، اور اسی لیے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں کہ یہ جو بخیل اپنا مال جمع کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، یہی مال اس کے گلے کا توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 37 میں کہ جو لوگ بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کنجوسی کی، ان کے لیے قیامت والے دن ذلت والا عذاب ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 92 میں کہی، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے یہ، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔